میں نے ماجد صدیق کو قتل نہیں کیا. فرق کھوکھر نے کرایا ہے, فرق کھوکھر نے کیا ہے. فرق کھوکھر کعبے میں آ کے اس حرم کے سامنے آ کے ادھر آگے کہہ دے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. راولپنڈی اسلام آباد کے بڑے ڈان کو اب جیل جانا ہوگا, جیل کی ہوا کھانی ہوگی اور تمام حساب کتاب چکانے ہوگے جتنا اب تک وہ ظلم اس وقت روا رکھ چکے ہیں. یہ فیصلہ ناظرین کرام ہو چکا ہے. فیصلہ کیا گیا راولپنڈی کی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے اور بڑا ہی طاقتور اور دلیرانہ فیصلہ تھا. سکرین پر جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین کرام یہ تاجی کھوکھر کا بیٹا فاروق کھوکھر ہے. تاجی کھوکھر وہ تھا جو کہ اب اس وقت دنیا میں نہیں ہے, لیکن یہاں پر اسلام آباد اور راولپنڈی میں مشہور تھا کہ اگر زمینوں پر قبضہ گیری میں ہو یا بدماشی میں ہو یا لوگوں کو مارنے میں ہو تو ان میں تاجی کھوکھر کا نام پہلے صفحے اول میں شمار ہوتا تھا. تاجی کھوکھر کے جانے کے بعد یہ سارا بیڑا سنبھالا فاروق کھوکھر نے, اور پھر فاروق کھوکھر کے بھی ایسے تمام معاملات سامنے آتے گئے. ایون کہ اگر آپ ان کی اپنی رہائش پر جائیں وہاں پر آپ کو ان کے اپنے نوجوانوں کا ایک بڑی لمبی قطاریں ملیں گی, لوگ ملیں گے, خاص طور پر وہ نوجوان نسل آپ کو ملے گی. وہ نوجوان نسل جو کہ جب میں بھی وہاں پر گیا تو سکتے میں آ گیا کہ وہاں پر ناظرین کرام انٹرمیڈیٹ کے بچے, میٹرک کے بچے, کچھ جو ہے وہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں, تو اسٹوڈنٹس زیادہ تر ان سے متاثر ہو کر فاروق کھوکھر کو اپنا ہیرو بھی مانتے تھے, ٹک ٹاک پر بھی مشہور ہے, اور وہ وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر یہ بدماشی کلچر اور یہ سب کچھ ان میں ملنا بیٹھنا, گپ شپ کرنی اور تصاویر ان کے ساتھ بنوانی, یہ جو ہمارے نوجوان تھے ان کے لیے بڑا ہی اہم مشغلہ اسے شمار کیا جاتا تھا. اور وہ فیس بک پر دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان پر یہ تصاویر لگا کر خود کو بڑے فنے خاں, تیس مار خان سمجھنے لگ جاتے تھے. لگتا تھا انہیں کہ شاید وہ جو ہے اب ان کا بھی ہولڈ اسی طرح جس طرح وہ ممبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلموں میں کردار ہوتے ہیں کہ ممبئی کو کون ہولڈ کرے گا, اکثر اجے دیوگن یا اس طرح کے دیگر کرداروں کی موویز آتی ہیں, تو یہی کچھ سین ناظرین کرام یہاں پر چل رہا تھا راولپنڈی میں, اسلام آباد میں. اور اس سب کے پیچھے کون تھا؟ فاروق کھوکھر. خود بھی نوجوان ہے اور نوجوانوں کو اس طرح اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لگایا ہوا تھا. لیکن فاروق کھوکھر سے یہاں پر ایک غلطی سرزد ہوتی ہے, غلطی تھی بہت بڑی, اور غلطی تھی ناظرین کرام انسانی جان کو مارنے کی. اس سے بڑی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی کیونکہ قتل بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس کی سزا بھی قتل کے بدلے پھر قتل ہی ہوتا ہے یا پھر آپ کو جو ہے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. تو تقریباً 8 اگست 2022 کو 6 روڈ پر ماجد ستی جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا, انہیں ناظرین کرام گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اور ان کا رولا اس وقت, معاملہ اس وقت چل رہا تھا فاروق کھوکھر سے. معاملہ بیسیکلی زمین کا تھا, کسی پلاٹ کے قبضے کا معاملہ تھا, اور اس معاملے میں 6 روڈ پر ماجد ستی کو مار دیا جاتا ہے. اب یہی سمجھا جاتا رہا کہ چونکہ یہ بہت تگڑی فیملی ہے کھوکھر برادری اور خود فاروق کھوکھر بڑے تگڑے ہیں, تو فاروق کھوکھر نے بھی شاید نوجوان جس طرح سے ان کے ساتھ پہلے ہی موجود ہوتے ہیں انہیں بھی لگا ہوگا کہ مجھ تک ہاتھ کون ڈالے گا, کس نے آ کر مجھے پکڑنا ہے. لیکن اس مرتبہ الٹی گنگا بہہ نکلی. اس مرتبہ عدالت نے باقاعدہ فیصلہ سنایا, کیس کو لے کر جایا گیا کورٹ میں, عدالت میں, اور یہ کیس مسلسل چلتا رہا 2022 سے. یہ دیکھ لیں کہ 2026 ہو گئے اور اب جا کر اس کیس کا فیصلہ ہوا. اب یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو مدعیان ہوں گے کیا انہیں پریشر میں لانے کے لیے کوشش نہیں کی گئی ہوگی, انہیں پیسوں کے لیے بھی کوشش کی گئی ہوگی, لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے, ڈٹے رہے, اور ان کے ڈٹے رہنے کے آج ان کو اجر بھی مل چکا ہے, انہیں پھل بھی مل چکا ہے کہ ان کے اپنے جو برادری کے جو ماجد ستی ہیں ان کا قاتل آج بڑا بے آبرو ہو کر اڈیالہ جیل میں اسے موو کیا جانے لگا. ناظرین کرام اس کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے, فیصلے میں فاروق کھوکھر کو اور ساتھ میں ان کے جو 3 ملزمان دیگر تھے ان سب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, اور ساتھ میں فاروق کھوکھر کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا. وہ 10 لاکھ جرمانہ بھی دیں گے اور عمر قید کی سزا بھی کاٹیں گے. فاروق کھوکھر جو کہ پہلے ہی ضمانت پر تھے, کمرہ عدالت میں موجود تھے, ان کے ساتھ دیگر ملزمان بھی موجود تھے, تو وہاں پر ان ملزمان کی موجودگی میں جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا اور فیصلے میں کہا گیا کہ انہیں فوراً جو ہے گرفتار کیا جائے, اور اسی وقت پولیس نے انہیں گرفتار کیا اور اڈیالہ منتقل کر دیا. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی اہم ہے, اس سب کے دوران ایسا وقت آیا فاروق کھوکھر کو جب لگا کہ کیس چل رہا ہے, ان پر مشکل وقت آ سکتا ہے, تو فاروق کھوکھر نے پھر پینترا بدلا. مذہبی لبادہ اوڑھنے کے لیے باقاعدہ سے JUI ایف میں
انہوں نے شمولیت اختیار کی. مولانا فضل الرحمان کو خود ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے گھر گئے, اسی تقریب کو کور کرنے کے لیے ہم گئے تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ڈیرے کے احوال کا. تو بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں فاروق کھوکھر کو جو ہے وہ جگہ مل گئی, یا یوں کہیں کہ مذہبی چھتری مل گئی, اور انہیں لگا کہ اب میں سیف ہوں. مولانا کیونکہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں, تو اسی وجہ سے فاروق کھوکھر کو اب ایک نہ صرف مذہبی جو ہے وہ چھت مل چکی تھی, بلکہ ساتھ ساتھ ان کا سیاسی کیریئر بھی دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا. اور انہیں لگتا تھا کہ وہ اس معاملے میں مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے, علماء کرام کو استعمال کرتے ہوئے, مولانا فضل الرحمان کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس میں بھی بچ نکلیں گے. لیکن ایسا نہ ہو سکا. JUIFA پر بھی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیوں کر ایسے شخص کو اپنی جماعت کا حصہ بنایا گیا, اور وہاں پر دوسری جانب جو ہے وہ سیلیوٹ پیش کیا جا رہا ہے, سلام کیا جا رہا ہے اس جج کو کہ جس جج نے بغیر کسی پریشر کے یہ فیصلہ سنایا. یہاں پر ایک اہم چیز بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, چونکہ پنجاب میں خاص طور پر یہ پنجاب والوں کے لیے CCD پنجاب میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ماورائے عدالت قتل کر رہی ہے. تو اگر عدالت پر تھوڑا سا بھروسہ کر لیا جائے تو عدالت بھی ایسے مجرمان کو اسی طرح کی سزائیں دیتی ہے. پنجاب میں چونکہ شاید عدلیہ پر ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا, پنجاب گورنمنٹ کا, خاص طور پر آل شریف کا, تو اس وجہ سے وہ CCD کو لے کر آئے. لیکن عدلیہ کو اتنا پاورفل کر دینا چاہیے کہ جس مقدمے کے فیصلے کے لیے تقریباً 4 سال لگ گئے, یہی مقدمے کا فیصلہ سال کے اندر اندر ہو جانا چاہیے. اتنے جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اس کی سماعت ہونی چاہیے. اتنا آپ جو ہے عدل کا نظام اسے بہتر کرنے کے لیے اگر آپ تھوڑی بہت ہی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ایک نیا ادارہ, ایسا ادارہ بنا دیں کہ جو ماورائے عدالت قتل کرنا شروع کر دے. تو یہ اب بھی سوچا جا سکتا ہے جو پیسے اس ادارے پر خرچ ہو رہے ہیں وہی پیسے آپ اپنی عدلیہ پر خرچ کریں, تاکہ جلد سے جلد اور حقیقتاً صحیح معنوں میں عدل بھی ہو سکے, انصاف بھی ہو سکے, اور اس سے نہ صرف مجرموں کو سزا ملے گی, پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے.